سلام دوستو، میں سائل ایک بار پھر حاضر ہوں ایک ایسی رومانٹک کہانی کے ساتھ جو ہمیشہ دل میں اترتی ہے اور پھر وہیں رک جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے آدتیہ کی۔ آدتیہ 25 سال کا ایک خاموش سا لڑکا تھا۔ بنارس کے تنگ گلیوں میں پلا پڑا، مگر اس کے خواب ہمیشہ ان گلیوں سے بڑے رہے۔ باہر سے دیکھو تو اس کی زندگی بالکل سادہ تھی۔ صبح دفتر، شام کو دریا کے کنارے تھوڑی دیر چلنا اور رات کو خود سے باتیں کرنا۔ مگر آدتیہ کے اندر ایک ایسی بے چینی تھی جو کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ وہ ہنستا تھا، مگر اس ہنسی کے پیچھے ایک سوال چھپا ہوتا تھا، وہ سوال جس کا جواب وہ خود بھی پوری طرح نہیں جانتا تھا۔ آدتیہ ہمیشہ سے یہ سمجھتا رہا کہ محبت ایک سیدھی سی کہانی ہوتی ہے، جیسے سب کی ہوتی ہے، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں کبھی اس سیدھی لکیر پر نہیں چلی۔ وہ اکثر خود کو سمجھاتا کہ سب ٹھیک ہے، بس وقت کے ساتھ سب نارمل ہو جائے گا، مگر وقت گزرتا گیا اور اس کا دل اور زیادہ الجھتا گیا۔ اسے یہ ماننے میں وقت لگا کہ اس کی چاہتیں وہ نہیں ہے جو دنیا نے سکھائی ہے۔ وہ کسی سے یہ بات کہہ نہیں پاتا تھا کیونکہ ڈر لگتا تھا، سوالوں سے، نظروں سے اور سب سے زیادہ خود سے۔ اسی دفتر میں ایک دن ایک نیا چہرہ آیا، نام تھا روہن، اور روہن کی موجودگی میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ وہ زیادہ بولتا نہیں تھا، مگر جب بولتا تو سامنے والا خود کو سنا ہوا محسوس کرتا۔ اس کی آنکھوں میں اعتماد تھا اور مسکراہٹ میں ایک ایسی سچائی جو بنا کہے بہت کچھ کہہ جاتی تھی۔ پہلے دن جب روہن نے آدتیہ سے ہاتھ ملایا تو آدتیہ کے دل میں ایک ہلکی سی کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ وہ چونک گیا، فوراً ہاتھ پیچھے کیا اور خود کو سمجھایا کہ یہ بس ایک عام سا لمحہ تھا، مگر وہ لمحہ عام نہیں تھا، کیونکہ وہ احساس بار بار لوٹ آیا۔ دفتر کے وقفے لمبے ہونے لگے اور باتیں گہری۔ روہن کے ساتھ آدتیہ کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اسے خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں۔ روہن اس کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا تھا۔ کبھی کبھی دونوں بس ساتھ بیٹھے رہتے بغیر کچھ کہے، اور آدتیہ کو لگتا کہ یہی خاموشی سب سے زیادہ بول رہی ہے۔ اسے روہن کی آواز اچھی لگنے لگی تھی، اس کی ہنسی، اس کا قریب آ کر بات کرنا، سب کچھ آدتیہ کے دل میں ایک نئی جگہ بنا رہا تھا۔ ایک شام دونوں دفتر کے بعد گنگا کے کنارے ٹہل رہے تھے۔ ہوا میں نمی تھی اور سورج آہستہ آہستہ پانی میں ڈوب رہا تھا۔ روہن نے اچانک آدتیہ کی طرف دیکھا اور کہا، تم اکثر بہت کچھ کہنا چاہتے ہو مگر رک جاتے ہو۔ یہ سن کر آدتیہ کے قدم ٹھٹک گئے۔ اس نے نظریں جھکا لی کیونکہ پہلی بار کسی نے اس کے دل کی بات بغیر سنے پڑھ لی تھی۔ اسی لمحے آدتیہ کو محسوس ہوا کہ اس کے اندر کچھ ٹوٹ بھی رہا ہے اور جڑ بھی رہا ہے۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ گئے، قریب، بہت قریب۔ آدتیہ کو روہن کی موجودگی کا احساس پہلے سے زیادہ ہونے لگا۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا اور سانسیں بھاری ہو رہی تھی۔ روہن نے آہستہ سے آدتیہ کے ہاتھ کے پاس اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ لمس ہلکا تھا مگر اثر بہت گہرا۔ آدتیہ نے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ پہلی بار اس نے خود سے بھاگنا چھوڑ دیا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دل کی آواز سنی جو صاف کہہ رہی تھی کہ یہ محض دوستی نہیں ہے۔ اس لمحے آدتیہ کو سمجھ آیا کہ محبت ہمیشہ شور نہیں مچاتی، کبھی کبھی وہ بس خاموشی سے ہاتھ تھام لیتی ہے۔ روہن نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جو آدتیہ کے دل میں برسوں سے تھا۔ یہ کہانی ابھی شروع ہوئی تھی، کیونکہ جو احساس اس شام پیدا ہوا تھا وہ صرف ایک لمحہ نہیں تھا بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات تھی۔ روہن کا وہ لمس آدتیہ کے دل میں کہیں ٹھہر سا گیا تھا، اور اس شام کے بعد آدتیہ کی دنیا آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ اب وہ صبح دفتر جاتے ہوئے بے وجہ مسکراتا تھا اور شام کو گھر لوٹتے ہوئے دل میں ایک عجیب سی بے چینی لیے ہوتا تھا۔ وہ بے چینی جو روہن کو دیکھے بغیر ختم نہیں ہوتی تھی۔ دفتر میں دونوں کی نظریں بار بار ایک دوسرے سے مل جاتی اور پھر شرم سی آ کر ہٹ جاتی، جیسے دل کچھ کہنا چاہتا ہو مگر ہونٹ ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ روہن اب جان بوجھ کر آدتیہ کے پاس آ کر بیٹھنے لگا تھا، کبھی فائل کے بہانے، کبھی چائے کے بہانے، اور آدتیہ ہر بار اس کی موجودگی میں خود کو پہلے سے زیادہ زندہ محسوس کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے برسوں بعد اس نے خود کو سانس لیتے ہوئے پایا ہو۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی اور دفتر کی جلدی چھٹی ہو گئی۔ روہن نے مسکراتے ہوئے کہا کہ چلو کہیں چلتے ہیں۔ آدتیہ نے کچھ سوچے بغیر ہاں کر دی۔ وہ دونوں بارش میں بھیگتے ہوئے ایک چھوٹے سے کیفے میں جا بیٹھے۔ باہر شیشے پر بارش کے قطرے بہہ رہے تھے اور اندر ایک خاموش سی گرمی تھی۔ روہن نے کافی کا کپ آدتیہ کی طرف بڑھایا اور اس کی انگلیاں ہلکے سے آدتیہ کی انگلی سے چھو گئی۔ آدتیہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو روہن کی آنکھوں میں وہی نرمی تھی جو اسے بار بار کمزور کر دیتی تھی۔ وہ لمحہ لمبا ہو گیا، باتیں آہستہ آہستہ دل کی طرف مڑنے لگی۔
रोहन ने कहा कि उसे आदित्य के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है क्योंकि उसके पास सब कुछ सच्चा लगता है। ये सुनकर आदित्य का दिल जोर से धड़का। उसने पहली बार हिम्मत करके कहा कि रोहन के साथ उसे खुद को छुपाना नहीं पड़ता। ये बात कहते हुए उसकी आवाज़ हल्की सी कांप गई, मगर रोहन ने उस कांप को थाम लिया। उसने मेज के नीचे आदित्य का हाथ थाम लिया और आहिस्ता से दबाया। वो हाथ थामना कोई वादा नहीं था, मगर उसमें एक अपनीयत थी, एक यकीन था। कैफे से निकलते हुए बारिश थम चुकी थी, मगर आदित्य के अंदर की एक हलचल थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बाहर चलते हुए रोहन उसकी बहुत करीब था, इतना करीब कि आदित्य उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकता था। अचानक रोहन रुक गया, आदित्य भी रुक गया। दोनों एक दूसरे के सामने थे, खामोश। रोहन ने आहिस्ता से आदित्य का चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि कुछ रिश्ते नाम मांगते नहीं, बस दिल में जगह बना लेते हैं। आदित्य की आंखें नम हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर हिलाया। उस लम्हे दोनों के बीच कुछ ऐसा जुड़ गया जो लफ्जों का मोहताज नहीं था। वो दोनों जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत है, एक ऐसी मोहब्बत की जो आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी, बगैर शोर के, बगैर ऐलान के, बस दिल से दिल तक। वक्त गुजरता गया और आदित्य और रोहन के बीच वो खामोश रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता एक गहरी मोहब्बत में बदलता चला गया। अब वो सिर्फ साथ नहीं चलते थे, बल्कि एक दूसरे की सांसों में बसने लगे थे। सुबह की पहली सोच एक दूसरे का नाम होती और रात की आखिरी दुआ भी एक दूसरे के लिए। वो छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते, कभी छत पर बैठकर शहर की रोशनियों को देखते हुए खामोशी बांटते, तो कभी भीड़ में हाथ थाम कर ये एहसास करते कि वो अकेले नहीं है। आदित्य ने पहली बार जिंदगी में खुद को मुकम्मल महसूस किया था, क्योंकि रोहन के साथ उसे किसी सवाल का जवाब नहीं देना पड़ता था। वो जैसा था वैसा ही कबूल किया गया था। एक शाम जब दोनों दरिया के किनारे बैठे थे और हवा में हल्की सी ठंडक थी, रोहन ने आहिस्ता से आदित्य का हाथ अपने दिल पे रखा और कहा कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें खुद से मिलवा सके। ये सुनकर आदित्य की आंखें भर आईं। उसने रोहन को मजबूती से थाम लिया और दिल ही दिल में मान लिया कि यही वो मोहब्बत है जिसका उसे बरसों से इंतजार था। उस लम्हे दोनों ने कोई वादा नहीं किया, कोई बड़े लफ्ज नहीं कहे, बस एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया, क्योंकि सच्ची मोहब्बत शोर नहीं करती, वो खामोशी से दिल में घर बना लेती है। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, मगर उनके रिश्ते की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि कुछ मोहब्बतें अंजाम नहीं मांगती, वो बस ज़िंदगी बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई रोमांटिक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने दिल के सच के साथ जियो और खुश रहो।